لیلۃ الجائزہ کی کیا حقیقت ہے؟ اکثر بریلوی دیوبندی بیان کرتے ہیں کہ جتنے پورے رمضان میں لوگوں کی مغفرت ہوتی ہے اتنی اس ایک رات میں ہوتی ہے۔ یہ اس سے متعلق جتنی بھی کوئی روایتیں ان کے پاس کھینچ تان کے ملی ہوئی ہیں سب کی سب کمزور ہیں۔ یہ جتنے فضائل ہیں وہ رمضان کی راتوں کے بارے میں ہے کہ اللہ تعالیٰ رمضان کی راتوں میں گناہ گاروں کی مغفرت فرماتا ہے، اور اس میں بھی بالخصوص جو شب قدر ہے اس کے بارے میں آیا ہے بخاری مسلم دونوں میں کہ جس نے شب قدر کا قیام کیا ایمان اور احتساب کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس کے گزشتہ سارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اور اسی حدیث میں الفاظ ہیں جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان کے روزے رکھے اس کے بھی گزشتہ گناہوں کو معاف فرما دے گا۔ جس نے ایمان اور احتساب کے ساتھ رمضان مبارک کے مہینے میں قیام کیا، جسے ہم قیام اللیل یا تراویح بھی بعض اوقات کہہ دیتے ہیں، اس کے بھی گزشتہ گناہ معاف ہو جائیں گے۔ یہ لیلۃ الجائزہ جو ہے نا اس کے بارے میں کوئی نہیں۔ بہرحال لیلۃ الجائزہ جو یعنی عید کی رات یعنی چاند رات جسے آپ کہتے ہیں، یہ مسلم امہ کے لیے تو بالعموم اور پاکستانی قوم کے لیے بالخصوص ایک سمجھ لیں مصیبت بن کے نازل ہوتی ہے۔ غنڈے جو ہیں وہ سلنسر کھول کے موٹر بائکس لے کے اپنے ویلنگ کرتے ہوئے اسلامی بہنوں کی خدمت کے لیے مارکیٹ میں آ جاتے ہیں، اور یہ دیکھیں میں حیران ہوتا ہوں یہ عورتیں کون سی ہیں جو آخری رات جا کے خریداری کر رہی ہیں۔ ان سے پوچھو کہ تم کرنے کیا نکلی ہو اس وقت، جو کام تم پورے رمضان میں نہیں کر سکی ابھی اس رات میں کیا کرو گی؟ اور سارا طوفان بدتمیزی برپا ہوا ہوتا ہے مارکیٹ کے اندر۔ یعنی جو ایک مہینہ سرکش شیاطین قید رہتے ہیں نا وہ ایک رات میں اپنا کوٹا پورا کر لیتے ہیں آگے۔ ہاں مغرب میں کتنا مساجد کے اندر رش ہوتا ہے، اور اسی کی جب عشاء کی نماز آتی ہے تو آپ کو اعتکاف والے بندے بھی ڈھونڈنے پڑتے ہیں جو آپ کو رمضان شریف کے اندر جن لوگوں پہ آپ رشک کر رہے ہوتے ہیں کہ یار یہ تو پتہ نہیں کتنا بڑا مومن ہو کے نکلے ہے، ہر شاید چک دینی ہے باہر نکل کے، وہ آپ چکیا جاتا ہے۔ وہ نائی کی دکان پہ ہوتا ہے، وہ نائیوں کی دکانوں میں بھی آج کل یعنی میرا تو خیال ہے اپنے جس طرح اگلے زمانوں میں کہتے تھے نا ایک آدھ بچہ جو ہے نا وہ وکیل بنوا لیں، ایک آدھ بچہ نائی بھی بنوا لیں۔ ہاں آج کل نائیوں کی جو کمائی ہے نا کیونکہ مردوں نے بھی فیشل کروانا شروع کر دیا ہے، اور یعنی ان کی اب ملٹی ڈائریکشنل ایک فیلڈ ہو گئی ہے۔ ٹھیک ہے داڑھی آپ نہ موڑیں کسی کی، باقی کام کریں تو اس میں بھی بہت پیسہ موجود ہے۔ چاند رات جسے لیلۃ الجائزہ کہتے ہیں اس کی کوئی عبادت، کوئی نماز، اس طرح کی کوئی چیز صحیح الاسناد احادیث میں رپورٹ نہیں ہوئی ہے، لیکن یہ بھی رپورٹ نہیں ہوا کہ اس رات آپ نے جا کے بازار میں ادم مچانا ہے۔ جو طوفان بدتمیزی برپا ہوتا ہے وہ شیطان کو ایک مہینے کی کسر وہ ایک رات میں پوری کر دیتے ہیں جا کے۔ اور میں حیران ہوں اپنی سسٹرز کے اوپر، نہ محرم مردوں سے جا کے وہ چوڑیاں پہنوا رہی ہوتی ہیں، مہندی لگوا رہی ہوتی ہیں، یہ بالکل غیر شرعی افعال ہیں بھائی۔ اور عورتوں سے پوچھا جائے کہ کون سی ایسی چیز ہے جو تم نے اسی رات میں جا کے خریداری کرنی ہے، ایک دن پہلے کر لو، اور باقاعدہ پھر پوری پولیس لگانی پڑتی ہے وہاں پہ، جو یہ لفنڈر قسم کے نوجوان موٹر بائکس پہ پھر رہے ہوتے ہیں اسلامی بہنوں کی خدمت کرنے کے لیے۔ مطلب وہ شیطان کو کہتے ہیں کہ پریشان نہیں ہونا آپ نے، اسی تہاڈی ڈیوٹی پوری کر رہے ہیں تو پورے مہینے دی جیڑی کوئی ڈکا لگیا سی نا آج کھولن لگے ہیں۔ آج صرف فوکس جو ہے وہ عید الفطر کے اوپر ہوگا یا عیدین کی نماز پہ، کیونکہ دونوں عیدوں کی نماز کا طریقہ ایک ہی ہے لہذا وہ کور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ اس کانٹیکسٹ میں انشاءاللہ میں کل 17 صحیح الاسناد احادیث ڈسکس کروں گا۔ انس بن مالک کہتے ہیں کہ جب ہم لوگ ہجرت کر کے مدینہ آئے، نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب مدینہ شریف تشریف لائے ہمارے پاس، تو اہل مدینہ 2 دنوں کو جن میں وہ کھیل کود کیا کرتے تھے خوشی کے طور پر منایا کرتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب ان سے پوچھا کہ یہ 2 دن تم کیوں خوشی کرتے ہو، تو انہوں نے کہا کہ ہم زمانہ جہالیت میں یعنی اسلام کے آنے سے پہلے بھی ان 2 دنوں میں خوشی منایا کرتے تھے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ نے تمہیں جاہلیت کے ان 2 ایام کے بدلے میں خوشی کے 2 دن عطا فرما دیے ہیں۔ نمبر 1 یوم الاضحیٰ یعنی 10 ذو الحجہ بڑی عید کا دن، اور نمبر 2 یوم الفطر یعنی 1 شوال چھوٹی عید کا دن۔ یہ 2 خوشی کے دن تمہیں ان جاہلیت کے 2 دنوں کے بدلے میں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما دیے الحمدللہ۔ دوسری حدیث ترمذی میں موجود ہے، سنن ابن ماجہ میں بھی، المستدرک للحاکم میں بھی، امام حاکم اور امام ذہبی نے تصحیح کی ہے، مشکات میں 1440 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عید الفطر کے لیے گھر سے نکلتے تو کچھ نہ کچھ کھا کر جایا کرتے، اور عید الاضحیٰ کے دن واپسی پر آ کر کھایا کرتے تھے۔ اور بخاری مسلم میں آتا ہے
کہ آپ قربانی کرنے کے بعد اسی کے گوشت کے ساتھ ناشتہ فرمایا کرتے تھے. لیکن ظاہر ہے یہ وہی کرے گا جس کا جانور فوراً قربان ہو جائے. اب جس کا اب ہونا ہے زور کے بعد یا اگلے دن تو وہ کہتے ہیں نہیں روزہ رکھنا ہے. یہ میں نے مسئلہ نمبر 52 میں بتایا تھا, روزہ کو نہیں رکھنا ہوتا, مثلا ایک مستحب کام ہے, وہ کر لے ثواب, کوئی نہ کرے تو کوئی گناہ والا معاملہ نہیں ہے. اسی کانٹیکسٹ میں صحیح بخاری میں ایک اور حدیث ہے مشکات میں 1433 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر کے دن تاک عدد میں کھجوریں جو ہے وہ کھا کر جایا کرتے تھے, تناول فرما کر. یعنی چھوٹی عید کے لیے جانا ہے تو کچھ کھا کر, اور کھا کے کیا جانا ہے, تاک تعداد میں کھجوریں. اب تاک میں صرف 3 سے نہیں تاک شروع ہوتا, ایک بھی کھا سکتے ہیں, وہ تاک میں شمار ہوگا. 1 3 5 7 جتنے بھی ہو سکتے ہیں. باہر کھجوریں تھوڑی ہو گئے جی تاک ہے, تاک 3 تو نہیں شروع ہوتا, تاک 1 تو شروع ہوتا ہے. بخاری مسلم کی حدیث ہے اللہ وطر ہے اور وطر سے محبت فرماتا ہے. یعنی اللہ تاک ہے, وطر عربی میں کہتے ہیں تاک کو, اوٹ انگلش میں ہم کہتے ہیں. اللہ خود بھی تاک ہے نا, ایک ہے, تو وطر سے محبت فرماتا ہے. تیسری حدیث بھی صحیح بخاری سے ہے مشکات میں 1434 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید والے دن راستہ تبدیل فرما کر جایا کرتے تھے. اور میں الحمدللہ مجھے جب سے میں نے ہوش سنبھالی ہے میں اس چیز کا پرٹیکولرلی اہتمام کرتا ہوں, عید والے دن راستہ بدلنے کا. اسی کانٹیکسٹ میں ایک اور حدیث ہے ترمذی میں, سنن ابن ماجہ میں, المستدرک الحاکم میں, امام حاکم اور امام ذہبی دونوں نے تصحیح کی ہے اس کی, مشکات میں 1447 ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب نماز عید کے لیے تشریف لے جاتے عیدگاہ کی طرف تو جس راستے سے جایا کرتے واپسی پر اس راستے سے واپس نہیں آتے تھے, کسی دوسرے راستے سے واپس آئے تھے. اچھا بعض لوگ کہتے ہیں نہیں ہمارے گھر سے راستہ ہی ایک جاتا ہے. بھائی چاہے ایک راستہ بھی جاتا ہو, آپ واپسی پہ جب نکلے تو کسی دوسری طرف سے ہو کر پھر اسی راستے سے واپس آ جائے تو دوسرا راستہ شمار ہو جائے گا. آپ دیکھیں اگر کریٹیکلی تو ہر گھر کو 2 راستے ہی جا رہے ہوتے ہیں نا کسی نہ کسی فارم کے اندر. آگے جا کے ظاہر ہے کہ دروازے کا گیٹ تو ایک ہی ہوگا نا, لیکن باہر نکلنے کے بعد تو 2 راستے خود سے اپنی عقل سے بنائے جا سکتے ہیں, سنت پوری کی جا سکتی ہے. اسی کانٹیکسٹ میں عبداللہ بن عمر کے بارے میں آتا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ, الموطا امام مالک میں گولڈن چین کے ساتھ. امام نافع بیان کر رہے ہیں اور امام نافع سے امام مالک بیان کر رہے ہیں کہ وہ عید کی نماز کے لیے گھر سے غسل کر کے جایا کرتے تھے. تو اجماع ہے امت کا کہ عید والے دن غسل کیا جائے, اور اگر نئے کپڑے ہوں تو وہ پہنے جائیں. اور یہ نئے کپڑے پہننا کوئی سنت موقعہ نہیں ہے کہ ضروری نئے کپڑے پہننے. میں اکثر کے عیدوں کے اوپر میں عید کپڑے نہیں سلواتا ہوں اور پرانے کپڑے دھو کے پہن لیتا ہوں. یہ تو ضروری نہیں کہ ضروری نئے کپڑے ہی پہننے ہیں. اور کئی لوگ تو ایسے ہیں جنہوں نے سال میں پڑھنی نماز عید کی ہوتی ہے, پورا کلف لا کے جناب سیدھی بڑے ہوتے ہیں. سب تو پہلے انہوں نے فجر اس دن کی نہیں پڑھی ہوئی ہوتی, لیکن نہا دھو کے خوشبو لگا کے ایک سنت نماز, واجب بھی نہیں سنت موقعہ ہے یہ عید کی نماز, وہ پڑھنے کے لیے بڑے بن ٹھن کے آئے ہوتے ہیں نئے کپڑے پہن کے. تو صرف سنتوں پہ عمل نہ کریں, فرائض کے اوپر بھی زور ہونا چاہیے. چوتھی حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں ہے مشکات میں 1426 کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے جب عیدگاہ تشریف لے جاتے تو پہلے نماز پڑھتے. یہ ذرا ترتیب اب یاد رکھنی ہے, پھر میں نے ذرا کڑوی باتیں بھی کرنی ہے. پہلے اس طرح شروع کر دیتا ہے, پہلے نماز پڑھتے, پھر لوگوں کو واعظ و نصیحت کرتے, پھر لوگ اپنی صفوں میں بیٹھے رہتے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے احکامات جاری فرماتے, اور کوئی لشکر روانہ کرنا ہوتا تو اس لشکر کو روانہ کرتے, یا کسی کو کوئی حکم دینا ہوتا تو حکم ارشاد فرماتے, پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے آتے. یعنی پوری حدیث کا لب لباب یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جمعے کی روٹین سے ہٹ کے عید والے دن سب سے پہلا کام نماز پڑھانے کا کرتے. بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اس دن ممبر بھی نہیں ہوتا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا, سمپل جو ہے وہ عیدگاہ میں جا کے نماز پڑھاتے, سامنے نیزہ رکھ لیا جاتا, گاڑا جاتا سترے کے طور پر, نماز پڑھاتے. نماز پڑھانے کے بعد آپ وہیں پر کھڑے ہو کر بغیر ممبر کے اوپر چڑھے ہوئے وہیں پر کھڑے کھڑے خطبہ ارشاد فرماتے. یعنی خطبہ جو ہے یہ تقریر عید کے دن کی جو ہے یہ نماز کے بعد ہے. جمعے والے دن جو خطبہ ہے وہ نماز سے پہلے ہے. تو یہ جو بدعت ہے نا, عید کی نماز کے بعد جو خطبہ تھا اس کو پہلے شروع کرنا, یہ گل وچ کوئی اور ہے. اے انفیوں تے لوگ گرے دے یار انفیوں نے دیکھیں وہ پہلے تقریر شروع کر دی ہے جی, وہ خطبہ تو عید کا بعد میں ہونا چاہیے. اور پائی انفیوں کا کوئی قصور نہیں ہے, یہ تو مامے اور قصور ہے جنہوں نے دین نو بدلیا ہے. وہ مامو جی کا تعارف میں انشاءاللہ بعد میں کرواتا ہوں. 5ویں حدیث صحیح مسلم سے ہے
مشکات میں اس کا نمبر ہے 1427. سیدنا جابر بن سمرہ کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ عیدین کی نمازیں کئی بار پڑھی ہیں, عید الفطر بھی اور عید الاضحیٰ بھی, اور ان نمازوں میں نہ اذان ہوتی تھی نہ اقامت ہوتی تھی. حالانکہ جماعت کے ساتھ نماز پڑھی جا رہی ہے لیکن اذان اور اقامت نہیں ہے. تو اذان کوئی گناہ کا کام تو نہیں. میں اپنے بریلویوں سے, دیوبندی بھائیوں سے جو کہتے ہیں جی وہ ہم کوئی اگر کام نیکی کا کرتے ہیں, اگر فرض نماز کے بعد اجتماعی دعا کرتے ہیں تو گناہ کا کام تو نہیں ہے, اگر ہم جنازے کے بعد دعا مانگ لیتے ہیں تو گناہ کا کام تو نہیں ہے. تو میں ان کو پھر یہ الزامی جواب کے طور پر کہتا ہوں کہ عید کی نماز سے پہلے اگر کوئی اذان دے لے تو گناہ کا کام تو نہیں ہے. تو کہتے ہیں نہیں ثابت نہیں ہے. ثابت نہ ہوا تو کیا ہوا, ہے تو ثواب ہی کا کام. تو یہ الزامی جواب ہے. ضروری نہیں کہ جو چیز ثابت نہیں ہے اور وہ ثواب کا کام ہے تو اس کو دین میں داخل کر دیا جائے. نہیں, یہ معاملہ دنیاوی معاملات میں ہے, وہاں دیکھا جائے گا کہ ممانعت نہیں ہے تو آپ کر لیں. دین کے اندر من احدث فی امرنا ھذا فہو رد, جس نے ہمارے دین کے اندر کوئی چیز داخل کر دی. یہ قالین دین میں داخل نہیں ہے, ہوائی جہاز میں سفر دین میں داخل نہیں ہے. اور تعلق قاضی صاحب دھوکے دے دینے. مسئلہ نمبر 75B میرا ریکارڈڈ موجود ہے, بدعت سے متعلق 5 شبہات کا ازالہ. جسے شوق ہو تو وہ دیکھ سکتا ہے. چھٹی حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں 1429. ابن عباس کہتے ہیں جب ان سے پوچھا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ آپ نے عید پڑھی ہے, تو انہوں نے کہا ہاں بالکل پڑھی ہے. آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عید کی نماز پڑھانے کے لیے تشریف لاتے ہیں تو سب سے پہلے نماز پڑھاتے ہیں. اس سارے پوچھتے پہ نا بزرگوں کو لوگ کہ جی دسو نماز پڑھی تھے کنج پڑھ دے, ایک گل وچ کوئی ہو رہا ہے بھائی. وہ تو انہوں پتہ لگے گا کہ کیوں پوچھ رہے ہیں بار بار کہ جی آپ نے نماز پڑھی تو بتائیں کس ترتیب سے پڑھتے ہیں. وہ ترتیب بدل دی تھی بنو امیہ نے, اس لیے صحابہ کرام جو ہے تابعین جو ہے وہ صحابہ سے پوچھتے تھے. ان کا ہاں جی ہم نے پڑھی ہے, آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے, آپ نے پہلے نماز پڑھائی نمبر 1, پھر خطبہ دیا اور کوئی اذان اور اقامت نہیں ہوئی تھی. اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم خواتین کے پاس گئے, انہیں واعظ و نصیحت کی اور صدقے کے متعلق حکم فرمایا. اور میں نے دیکھا کہ عورتوں نے اپنے کانوں سے اور گردن سے زیورات اتار کر حضرت بلال کو دیے صدقہ کے لیے. اس سے یہ پتا چلا کہ عورتیں, وہ کہتے ہیں حدیث سے بتائیں کہ عورتیں کان میں کوئی چیز پہن سکتی ہیں. اہل حدیث دازی دیجیے, بخاری مسلم دونوں میں. اور اسی میں ایک ترک جو ہے نا, ایک طریق بخاری و مسلم کا, اس میں الفاظ ہے, آپ نے فرمایا عورتوں میں نے تم میں سب سے زیادہ دوزخ میں دیکھا ہے کیونکہ تم اپنی خاوند کی ناشکری کرتی ہو, تو اللہ کے حضور صدقہ کرو. پھر عورتوں نے سب سے زیادہ صدقہ اپنے زیورات اتار کے دے دیے. آج بھی جو یہ مطلب بولی بالی عورتیں ہیں, وہ مولوی جب ترغیب دلاتے ہیں تو وہ آپ کو پتا ہے وہ بھی اپنے زیور اتار دیتی ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مثالیں دی جاتی ہیں, وہ تو زیور اتروایا جاتا تھا تو کہیں لگتا تھا. آپ صلی اللہ علیہ وسلم تو اپنی وفات تک بخاری مسلم میں آتا ہے کہ اما عائشہ کہتی ہیں بعض کا 1 مہینہ, بعض کا 2, بعض کا 3 مہینے تک ہمارے گھر چولہا نہیں جلتا تھا اور 2 کالی چیزوں پر گزارا ہوتا تھا, نمبر 1 کھجور اور نمبر 2 پانی. اور کھجوریں بھی کوئی پیٹیاں نہیں, 2 کھجوریں صبح 2 شام کے وقت, 1 پانی کا پیالہ میٹھا صبح کے وقت 1 شام کے وقت. وہاں تو میٹھا پانی بھی ایشو تھا, کڑوا پانی ہوتا تھا, اتنی دور سے بھر کے لانا پڑتا. تو ہمارے نبی کی تو زہد کی زندگی گزری ہے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. آج ان کی مثالیں پیش کر کے تو یہ جو چندے ہتھیار ہیں عورتوں سے اور مردوں کو ایکسپلائٹ کر رہے ہیں اور اس سے اپنی جدادیں اور اپنا لیونگ سٹینڈرڈ انہوں نے مینٹین کیا ہوا ہے, تو ان کو شرم کرنی چاہیے. تو یہ ان احادیث کی روشنی میں آپ کو پتہ چل گیا کہ جمعے کی ترتیب تو پتہ ہے, احادیث کی روشنی میں بھی اجماع امت ہے کہ پہلے جو ہے وہ آپ نے تقریر کرنی ہے, اس کے بعد نماز. عید کا جو ہے معاملہ اس سے الٹ ہے, پہلے نماز اور اس کے بعد تقریر ہوگی اور اس میں ممبر بھی نہیں رکھا جائے گا, بغیر ممبر کے. 7ویں حدیث خلفائے راشدین, یہ کہتے ہیں کہ پہلے خلفائے راشدین سے ثابت کریں, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں, خلفائے راشدین وہ بھی چھوڑ دو. ان کی سنت کیا تھی؟ بخاری اور مسلم دونوں میں ہے, مشکات میں 1428. عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں کہ میں نے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم, سیدنا ابو بکر اور سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہما وعلیہم السلام کے ساتھ عیدین کی نمازیں پڑھی ہیں. یہ سب لوگ نماز عید کو خطبے سے پہلے پڑھا کرتے تھے. یہ اتنی تکرار کیوں آ رہی ہے؟ گل وچ کوئی اور ہے, اندر کی بات کوئی اور ہے, بٹوین دا ورڈز کوئی اور چیز ہے. پھر اسی حدیث کا ایک طریق آتا ہے اسی سے ملتا جلتا, بخاری اور مسلم دونوں میں, صحیح بخاری میں 5573, صحیح مسلم میں 5098 اور الموطا امام مالک میں ڈیٹیل کے ساتھ ہے. ابو عبید تابعی کہتے ہیں کہ میں نے سیدنا عمر کے ساتھ عید کی نماز پڑھی
انہوں نے پہلے نماز پڑھائی اور پھر خطبہ دیا اور فرمایا کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے دن روزہ رکھنے سے منع فرمایا اور فرمایا کہ یہ خوشی کے دن ہے. اور پھر سیدنا عمر نے کہا کہ تم اس دن قربانی کا گوشت بھی کھاتے ہو بڑی عید والے دن, اور یکم شوال یعنی چھوٹی عید کو تم روزہ بھی نہیں رکھتے ہو, یہ خوشی کے دن ہے. پھر وہ تابعی کہتے ہیں کہ پھر میں نے سیدنا عثمان کے ساتھ بھی عید کی نماز پڑھی. حضرت عمر کا دور ختم ہو گیا, سیدنا عثمان کا دور آ گیا. تو کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی عید کی جو نماز ہے وہ خطبے سے پہلے پڑھائی, اور بائی چانس اس دن جمعے والے دن عید آئی تو سیدنا عثمان نے اپنی تقریر میں کہا کہ جس نے جمعہ پڑھنا ہے اس کی مرضی وہ رک جائے, ادروائز اب جمعہ پڑھنے کی ضرورت نہیں, یعنی اس کی جگہ ظہر پڑھی جائے گی. کیونکہ جمعے کی بھی تقریر ہوتی ہے نا, ایک ایک دن میں دو تقریر, صحابہ کرام سے مایوب سمجھتے تھے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ریفرنس سے بھی آگے حدیث آئے گی کہ ایک دن میں ایک ہی تقریر سنی جا سکتی ہے. تو جمعے والے دن دو تقریریں نہیں, جس کی ہاں شوق سے کوئی سننا چاہتا ہے ضرور سنیں, باقی آپشن ہے کہ آپ چھوڑ دیں. گاؤں سے جو لوگ آئے ہوتے تھے ان کو کہا جاتا تھا آپ چلے جاؤ وہاں جا کے زور کی نماز پڑھ لو. جس نے ایک تقریر اٹینڈ کر لی, یعنی عید اور جمعہ اکٹھے ہو جائیں تو کوئی گورنمنٹ سے پارے نہیں ہوتے, ٹھیک ہے. اور یہ بارے عوام کے اوپر ہو جاتے ہیں کہ ان کو دو تقریریں مولویوں کی سننی پڑ جاتی ہیں, حالانکہ پہنچتے اینڈ پہ ہی ہیں, سننی انہوں نے پھر بھی کوئی نہیں ہوتی. تو آپ نہ کریں, آپ جماعت کروا لیں زور کی الگ سے اپنی. جمعہ وہ پڑھنا اس دن فرض نہیں ہوتا, جس دن عید والے دن جمعہ آ جائے, دونوں میں سے ایک جو ہے وہ کام کر لیا جائے. اچھا, تو سیدنا عثمان نے کہا کہ جس نے اب عید پڑھ لی اس کی مرضی جمعے کے لیے رکے ورنہ چلا جائے, اور آپ نے نماز کے بعد خطبہ دیا. پھر ابو عبید تابعی کہتے ہیں کہ پھر سیدنا علی کا دور آ گیا, اس اعتبار سے کہ جب سیدنا عثمان کو محصور کر دیا باغیوں نے. اس حدیث میں الفاظ ہے کہ حضرت عثمان خلیفہ راشد ہی تھے لیکن باغیوں نے ان کو گھر میں محصور کر دیا, تو سیدنا علی ابن ابی طالب نے ہمیں نماز عید پڑھائی عیدگاہ میں جا کے. ظاہر ہے کہ حضرت عثمان کو تو باہر نہیں نکلنے دے رہے تھے, تو سیدنا علی کی ڈیوٹی لگائی گئی سیدنا عثمان کی طرف سے کہ آپ میرے بہاف کے اوپر عید کی نماز لوگوں کو پڑھائیں. تو سیدنا علی نے بھی عید کی نماز پہلے پڑھائی اور خطبہ اس کے بعد دیا. یہ کیوں اتنی تکرار ہو رہی ہے؟ گل وچ کوئی اور کی گل ہے, اور سنو تسی. 8ویں حدیث, یہ حدیث بخاری اور مسلم دونوں میں موجود ہے. صحیح بخاری میں اس کا نمبر ہے 956, صحیح مسلم میں 2053, اور شکر ہے یہ مشکات میں بھی موجود ہے. ویسے گل وچ کوئی اور ہے, مشکات میں کم ہی ہوتی ہیں. مشکات میں 1452. یہ دکھا دیں ذرا ان کو, میں نے جو ہے یہ آج قیام اللیل کرنے سے پہلے اس کو نشان لگا لیا تھا. یہ جناب نمبر دکھا دیں ان کو, یہ پیج بھی ہائی لائٹ کر دیں. مشکات المصابیح میں انٹرنیشنل نمبرنگ کے مطابق 1452 ہے. بخاری مسلم دونوں میں موجود ہے. یہ انڈر لائن بھی میں نے کیے کچھ الفاظ, میں اس حدیث کو بریف کرتا ہوں, پہلے آپ اس کو دیکھ لیجئے. اسی طریقے سے کیمرے میں بھی آ جائے گا تاکہ بعد میں سمجھانا مجھے آسان ہو جائے گا کہ یہ بدعت کس نے شروع کی کہ اس نے جمعے کی نماز کی طرز کے اوپر خطبہ جو ہے وہ تقریر جو ہے وہ نماز سے پہلے شروع کروا دی. وہ اب آپ سن لی. ابو سعید خدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اسی حدیث میں, بخاری مسلم دونوں میں مشکات 1452, کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ کے لیے جب نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تشریف لے جاتے تو پہلے نماز پڑھتے, پھر کھڑے ہو کر خطبہ دیتے اور لوگوں کو اپنی طرف متوجہ کرتے, اور پھر کوئی لشکر بھیجنا ہوتا تو بھیجتے, پھر صدقے کی ترغیب دلاتے. خواتین سب سے زیادہ صدقہ اور خیرات کیا کرتی تھی, اور پھر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم گھر تشریف لے جاتے, اور یہ معمول ایسے ہی رہا حتیٰ کہ مروان بن حکم کا دور آ گیا. مروان بن حکم اسی مدینہ شریف میں جہاں ابو سعید خدری رہتے تھے, یہ مکے اور مدینے یعنی حجاز کا گورنر بنایا گیا تھا حضرت معاویہ کی طرف سے رضی اللہ تعالیٰ عنہ. وہ کہتے ہیں جب مروان گورنر بنا, ان کا جب زمانہ آ گیا تو ابو سعید خدری کہتے ہیں ظاہر ہے کہ وہ حاکم وقت نہیں, گورنر وقت نہیں, نماز پڑھانی ہوتی تھی. وہ کہتے ہیں کہ مروان کی کمر پر ہاتھ رکھ کر میں نماز عید کے لیے آیا, یعنی بوڑھے ہو چکے تھے ابو سعید خدری, اور یہ 74 ہجری میں فوت ہوئے ہیں. حضور کے بعد 63 سال تک زندہ رہے ابو سعید خدری, اور کثرت سے جو 7 صحابہ احادیث روایت کرنے والے ہیں ان میں ابو سعید خدری بھی شامل ہے. کہتے ہیں میں بوڑھا ہو چکا تھا, میں مروان بن حکم کی کمر پر ہاتھ رکھ کر نماز عید کے لیے روانہ ہوا, حتیٰ کہ ہم عیدگاہ پہنچے تو کہتے ہیں میں نے دیکھا کہ کثیر ابن
असलत ने गारे और ईंटों का मिंबर तैयार कर रखा है। पहली बिदत, मिंबर तैयार किया। असल में इन्होंने कुत्ते दे मुल नहीं सी कोई पूछता, मौला अली ते गाला नहीं कटते सन मिंबरा होते। तो इनके पास यही एक मौका आता था, जैसे आप इत्काफ बैठते हैं तो आप वैसे तो उलमा की तकरीरें नहीं सुनते, इत्काफ में आप उलमा के काबू आए होते हैं तो वो आपको फजर के बाद भी दर्स, जोर के बाद भी दर्स, असर के बाद भी दर्स, तो वो आप जी मुसीबत में डाल देते हैं। फिर रात को क्याम में कोई और खड़ा हो ना हो, लेकिन इत्काफ वालों से सारे एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि इन्होंने राती खिलाना चाहिए, ये यानी लोहे दे बड़े हुए ने दिहाड़ी दर्स देंगे, राती उन्होंने क्याम खिला देते रहे। इस तरीके से इनको तो कोई पूछता ही नहीं था। तो इन्होंने स्पेशल इनके लिए तो बड़ा एक ईद का दिन इस एतबार होता है, चलो उन लोग जबरदस्ती साड़ी गालते सुनेंगे। लेकिन मसला क्या था कि ईद की जो तकरीर है वो नमाज के बाद होती है, लोग नमाज पढ़ के खिसक जाते थे, जिस तरह अभी भी लोग चले जाते हैं। जाहिर है कि वो तकरीर सुनना कोई वाजिब तो नहीं है ना। और ये तकरीरों के अंदर कहते थे अली पर लानत, अली से मोहब्बत करने वालों पे लानत, इब्ने जुबैर पे लानत, इब्ने जुबैर से मोहब्बत करने वालों पर लानत, नाऊज़ु बिल्लाह मिन ज़ालिक। ये बनु उमैया के लोग, इनकी तकरीर किसी मौया सुननी सी किसी ने, तो इन्होंने क्या पाई ये काम कर रहे हैं कि तकरीर इन्हें बाद ही नहीं सुननी, इसी पहले ही कर लेना है तकरीर। तो इन्होंने ये सुन्नत ही बदल दी कि ईद की नमाज के बाद वाली तकरीर को पहले ले आई। जो मैं इतनी हदीसें बुखारी मुस्लिम से पहले बता रहा हूँ कि साहबा तरतीब बता रहे हैं, पहले तकरीर होती थी और जो है वो बाद में नमाज होती थी, और पहले नमाज होती थी और बाद में तकरीर क्यों ये शुरू हो गई, वो क्या है, ये असल मसला है। ये हदीस बुखारी मुस्लिम की आगे चलती है। मरवान की कमर पर हाथ रखकर मैं ईदगाह पहुंचा तो मेरे से पहले ही कसीर इब्न सलत ने गारे और ईंटों का मिंबर तैयार कर रखा था। मरवान मुझे अपना हाथ खींच खींच कर मिंबर की तरफ लेके जा रहा था। अबू सईद खुदरी को, ये बूढ़े हो चुके थे, ये बेचारे सहारे से आए मरवान के, और मरवान भी बुजुर्गों को साथ लेके आया कि लोग कहें कि जनाब यानी कि ये भी साढ़े नाल ने। लेकिन आज भी वो लोग बुजुर्ग लोगों को मेहमान खुसूसी बना देते हैं ना, ताकि उनकी जो चीजें पीछे छुप जाए। इसलिए तो हजरत हुसैन के ऊपर तलवार रखी जा रही थी कि आप बैत करें, कि मतलब हुसैन ने बैत कर ली, बाकी कोई ना भी करे खैर है। लेकिन हुसैन भी डटा रहा, उन्होंने पता सी कि मैं बैत कर ली तो आले उमैया और आले अब्बास की बदमाश जो मलूकियत है ये दीन का हिस्सा बन जाएगी। सैयदना हुसैन का स्टेटस बाकी साहबा वाला है ही नहीं था, वो कंप्रोमाइज कर लेते बेड़ा गर्क हो जाता। बाकी सारे साहबा का बैत करना कोई माना नहीं रखता था जब तक सैयदना हुसैन बैत ना करें ऑन द बिहाफ ऑफ प्रॉफिट। वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की औलाद में से थे, अहले बैत में से थे। तो यहां पे भी अबू सईद खुदरी कहते हैं वो मुझे खींच रहा था मिंबर की तरफ। अब वो बेचारे बूढ़े हो चुके हुए थे, वो बेचारे पहले ही सारे के साथ आए हैं और वो अब उनको पकड़ पकड़ के घसीट रहे हैं, और कहते हैं कि मैं मरवान को जो है मसल्ले की तरफ खींच रहा था। अंदाजा करें, यानी ये आले उमैया वर्सेस सहाबा इकराम। एक कहना नहीं ये सहाबा दे गुस्ताख है, वो सहाबा दे गुस्ताख है ही आले उमैया। अबू सईद खुदरी उसको घसीटने लगे कि तू पहले नमाज पढ़ा, तो वो फिर आगे से कहने लगा अबू सईद, अल्लाह अकबर, ये है जुर्रत। वो कहता है कद तोरी का मा तालम, अबू सईद तुझे पता है कि वो अगली सुन्नतें जो हैं ये खत्म हो चुकी हैं। अस्तगफिरुल्लाह लानतुल्लाहि अलल कादिबीन, जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके को कहे ये खत्म हो चुका है और वो अपनी बिदअत जारी करते हैं। ये नवाकिज़ इस्लाम नहीं है, ये किताबें जनाब लिख लिख के मोहम्मद अब्दुल वहाब साहब की बांटते हैं। नवाकिज़ इस्लाम, जी किन चीजों से इंसान इस्लाम से बाहर हो जाता है, 10 नवाकिज़ इस्लाम। भाई जी नवाकिज़ इस्लाम का पहला फतवा जो है ना वो मरवान बिन हकम के ऊपर लगता है, जिसने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के बारे में अबू सईद खुदरी सहाबी को कहा कि तुझे नहीं पता ये तरीके खत्म हो चुके हैं। अच्छा, अब वो सहाबी खामोश नहीं हुए हैं अबू सईद खुदरी, उन्होंने कहा हरगिज नहीं, उस जात की कसम जिसके कब्जे कुदरत में मेरी जान है, यानी मैं बूढ़ा हो चुका हूं, मुझे पता है तुझे मरवा चढ़ दो बंदे नो, मेरी जान उसके अल्लाह के कब्जे में है, मुझे उस अल्लाह की कसम कि ऐ मरवान तू खैर भलाई पर नहीं है। ये बात आप रज़ियल्लाहु ताला अन्हु 3 बार आपने रिपीट की और गुस्से से मिंबर से दूर चले गए, यानी मिंबर तक फिर उसके साथ नहीं गए कि तूने जो बिदत करनी है अकेले कर, मनु में माने खुसूसी बना के ना कर। और वो इतने बूढ़े होकर भी वो सहारा से लेके आए हुए थे, लेकिन उन्होंने फिर वो सहारा भी नहीं लिया कि मेरी वजह से कहीं अंडोर्स ना हो जाए आले उमैया कि जी अबू सईद खुदरी भी तो साथ खड़े हैं तो वो भी तो सहाबी है ना। तो उन्होंने एंडोर्स कर दिया कि मरवान का अमल ये सही है, और ये मरवान भी खुद नहीं है, ये हजरत मुआविया का गवर्नर है हिजाज का। आप अंदाजा करें, बोले आज़ु बिल्लाहि ताला। तो ये आजकल मतलब फतावा कमेटी उलमाए अरब की और नवाकिज़ इस्लाम और ये सब कुछ सऊदी अरब वाले निकाल रहे हैं, ये नवाकिज़ इस्लाम में मरवान बिन हकम को भी डाले ना, फिर पता चलेगा।
یہ میرے بھائیو حدیث جو میں نے بیان کی بخاری مسلم دونوں سے، بخاری میں 956، مسلم 2053، مشکات میں 1452، ہمارے ریسرچ پیپر جو میرا علمی ایٹم بم ہے اس پہ یہ 52 نمبر پہ ہے، اور میں نے الحمدللہ ناسبیوں اور رافضیوں کی موت تیار کی ہے علمی طور پہ۔ اے دکھاؤ جی فرحان صاحب، انہوں اے مڑ مڑ کے دکھاؤ، انہوں راتی خواب بھی نظر آئے اے پمفلٹ۔ واقعہ کربلا کا حقیقی پس منظر، یہ خیالی پس منظر نہیں صلاح الدین یوسف یہ کفایت اللہ سنابلی کا جعلی پس منظر، یہ خیالی پلاؤ نہیں، یہ حقیقی پس منظر 72 صحیح الاسناد حدیث کی روشنی میں اہل سنت کی مین سٹریم کی کتابوں سے اکثر حدیث بخاری اور مسلم سے ہے۔ کل 200 روایتیں میں نے اس کے اندر جمع کی ہیں، اور الحمدللہ یہ انٹرنیشنل پمفلٹ ہے۔ سب سے پہلے عربی میں لکھا، یہ مولویوں کا عربی والا اعزا بھی میں نے نکالا ہے، اس کے بعد اس کا اردو ترجمہ ہوا، اور یہ ہزاروں کی تعداد میں ہم فری بانٹتے ہیں، اور واٹس ایپ کے ذریعے تو لاکھوں لوگوں تک یہ الحمدللہ پہنچ چکا ہے۔ انٹرنیشنل ہے، عربی میں بھی ہے، اردو میں بھی ہے، ہندی میں بھی ہے، اور انگلش میں بھی، چاروں زبانوں کے اندر یہ ریسرچ پیپر ہے۔ اور اس میں نے بنو امیہ کے پورے کرتوت کھولے ہیں کہ کس طریقے سے ان لوگوں نے دین کو بدلا، اور میرے کئی لیکچرز بھی ہیں، اور ایک پرٹیکولر اسی کے اوپر سورہ مریم میں ایک آیت آتی ہے کہ انبیاء کے جانے کے بعد ناخلف لوگ ان کے جانشین ہوئے، انہوں نے دین کو بدلا۔ وہ ساری احادیث میں نے مسئلہ نمبر 116D 116-D مسئلہ میں نے ایک لیکچر ریکارڈ کرایا، اس کا نام ہی ہے بنو امیہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے ناخلف جانشین ثابت ہوئے۔ اس میں بھی میں نے یہ حدیث بیان کی ہے، باقی اس ریسرچ پیپر میں تو بہت کچھ ہے۔ باقی مسئلہ نمبر 101 بھی دیکھ سکتے ہیں، 102 بھی دیکھ سکتے ہیں، اور میرا ایکسکلوسیو کوسچن آنسر سیشن 5 گھنٹے کا وہ دیکھ کر لئی سارا دے پاری ہے، مسئلہ نمبر 157A اور 157B، اور اب ماشاءاللہ 175A 175B وہ 6.5 گھنٹے کا آ چکا ہے الحمدللہ، جو پچھلے پوری رمضان کی رات ہم نے جاگ کے اور ساری کے بعد بھی 2.5 گھنٹے تک جاگ کے وہ ریکارڈ کروایا الحمدللہ۔ نویں حدیث بھی صحیح بخاری سے ہے، مشکات میں 772، سیدنا ابن عمر کا بیان ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب عیدگاہ کی طرف تشریف لے جاتے تو ایک صحابی چھوٹا سا نیزہ آگے اٹھا کر چلتے، اور عیدگاہ میں وہ گاڑا جاتا، اس کو سترہ بنا کر آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں نماز پڑھایا کرتے۔ تو عیدگاہ میں سترہ آگے گاڑا جائے گا، سترے کے اوپر میں نے مسئلہ نمبر 110A-B-C-D کے اندر علیحدہ سے میرا کلپ چڑھا ہوا ہے۔ یہ سترہ واجب نہیں ہوتا، لیکن افضل ہے کہ سترہ سامنے ہونا چاہیے۔ اچھا، بعض اب جو لوگ ہیں عیدگاہ کے حوالے سے بڑی سختی کرتے ہیں، خصوصاً اہل حدیث میں بھی، سارے نہیں ہیں کچھ، وہ کہتے ہیں جی عید کی نماز جو ہے نا یہ صرف عیدگاہ میں پڑھ سکتے ہیں، مسجد میں عید کی نماز نہیں ہو سکتی۔ یہ بات پارشلی تو درست ہے کہ عیدگاہ میں ہی نماز ہونی چاہیے، یہی افضل ہے، لیکن یہ کہنا کہ صرف عیدگاہ میں نماز ہوگی، ایسا نہیں ہے۔ نماز مسجد میں بھی ہو جائے گی، افضلیت اور غیر افضلیت کا چکر ہے، اور اس کے اوپر ایمفسائز کرنا اور جان بوجھ کے لوگوں کو ٹانٹ کرنا، خصوصاً ہمارے پاکستان کے اندر بھی ایک خاص اسکول آف تھاٹ ہے اہل حدیث کا بھی، ایک سمجھ لیں اسی میں، کہ جو اس حوالے سے سختی کرتا ہے۔ باقی جو عام اہل حدیث ہیں وہ الحمدللہ مسجدوں میں ہی نماز پڑھاتے ہیں، اور باقی دیوبند بریلوی بھی شیعہ بھی کوئی ایسا جھگڑا نہیں کرتے۔ تو میں ان کے لیے ایک حدیث یہاں پہ ضمناً بیان کر دوں۔ السنن الکبریٰ امام بیہقی کی کتاب میں جلد 3 صفحہ 310 پہ انٹرنیشنل نمبر کے مطابق 6052 مکتبۃ الشاملہ کے مطابق سیدنا عمر نے خطبہ دیا لوگوں کو، اور کہا لوگوں، بے شک نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لوگوں کو عیدگاہ لے جا کر نماز پڑھایا کرتے تھے، اور یہ بات زیادہ آسان اور وسعت والی بھی تھی، اور وہ لوگ مسجد میں سما بھی نہیں سکتے تھے۔ پس اگر بارش ہو تو مسجد میں نماز عید پڑھ لو، یہ زیادہ آسان ہے۔ یعنی بارش میں ایک عذر ہے، اب ضروری نہیں کہ عیدگاہ والی سنت ہی پوری کرنی ہے، اگر بارش ہے تو مسجد میں پڑھے۔ اور اسی طریقے سے عیدگاہ اگر کہیں پر اویلیبل نہیں ہے، گراؤنڈز اویلیبل نہیں ہے، بعض کا سیکیورٹی ریزنز بھی ہو جاتی ہیں، کیٹاسٹرافک کنڈیشن کے اندر مسجد کے اندر عید کی نماز بالکل درست ہوگی۔ اس کو سپورٹیو ایک حدیث بھی ہے لیکن وہ ضعیف ہے، سنن ابی داؤد کے اندر مرفوع حدیث بھی موجود ہے، مشکات میں 1448 اور ابو داؤد کے حوالے سے، لیکن وہ ضعیف ہے، میں بیان کرنا بھی اس کو مناسب نہیں سمجھتا۔ 10ویں حدیث بھی بخاری اور مسلم دونوں میں ہے، مشکات میں 1430۔ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے عید الفطر کی 2 رکعت نماز پڑھائی، اور اس سے پہلے اور بعد میں کوئی نماز نہیں پڑھی۔ یعنی نماز عید سے پہلے 2 رکعت تحیت الوضو یا تحیت المسجد نہیں پڑھ سکتے، عید کی نماز کا پروٹوکول ہے۔ عید سے پہلے بھی کوئی نماز نہیں پڑھ سکتے، بعد بھی کوئی نماز، اس دن اشراق کی نماز بھی نہ پڑھے، چاش بھی نہ پڑھے، وہ نماز عید خود بخود ایکویلنٹ بن گئی اس کی۔ جیسا کہ رمضان سے کنزیکٹو پہلے شعبان کے آخری دنوں میں روزہ رکھنا منع ہے،
تاکہ رمضان کا پروٹوکول رہے. عید کا پروٹوکول یہ ہے کہ عید والے دن اس اشراق کے ٹائم کے اندر آپ جو ہے وہ کوئی اور نماز نہیں پڑھیں گے سوائے عید کی نماز کے. اچھا, اور یہ عید کی نماز کے ٹائم کے اوپر بھی اجماع ہے کہ یہ زوال آفتاب سے پہلے پہلے رہے گا. جو مکروہ وقت شروع ہوتا ہے اس کے بعد زوال آفتاب یعنی ابتدائی ظہر ہو جاتی ہے, اس سے پہلے پہلے آپ نے عید کی نماز کو پڑھ لینا. نہیں, اشراق اور چاش کے وقت کے اندر عید کی نماز پڑھنا سنت ہے. 11ویں حدیث جامعہ ترمذی سنن ابن ماجہ میں ہے صحیح سند کے ساتھ. سنن ابی داؤد کے اندر ہے 1151. مشکات میں 1441 ہے. مشکات والی سند ضعیف ہے لیکن اس کے فٹ پہ شیخ زبیر صاحب نے ابو داؤد 1151 کا حوالہ دیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے نماز عیدین میں پہلی رکعت میں قرات کرنے سے پہلے 7 تکبیرات اور دوسری میں قرات سے پہلے 5 تکبیرات کہیں. یہ 6 تکبیرات کوئی ثابت نہیں, یہ 12 تکبیرات ہیں. 12 ہم تو 6 کے اوپر بھی خوش ہیں, چلو کسی بہانے رفع الیدین کرتے تو ہے سال بعد نہ انہیں پیچھے پڑھ بھی لیا کرو. بعض لوگ پوچھتے ہیں انفیوں کے پیچھے پڑھ لیں اور کوئی آپشن نہیں, پڑھ لیا کرو جناب. اور وہ جو 6 کر رہے ہیں نا, 6 دفعہ چلو رفع الیدین کرتے ہیں, کم از کم وہ خود شرم تو محسوس کریں گے. جو کہتے ہیں جی بت رکھ کے آتے تھے اس لیے رفع الیدین ہوتا تھا, اب ان بے شرموں کو پتا چلے گا عید والے دن تم نے بھی بت رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے. اور دوسری طرف سلفی ضد میں آئے ہوئے ہیں, وہ کہتے ہیں جی عید کا جو رفع الیدین ہے یہ نہ بھی کرو خیر ہے. انہوں نے کہا تسی کرتے ہو تو پوچھ لیتے ہیں. ہاں, شیخ البانی کا فتویٰ ہے, وہ کہتے ہیں جی عید اور جنازے کی تکبیرات کے ساتھ رفع الیدین کوئی نہیں. اور یہاں بھی ایک مولانا صاحب عید سے پہلے کہہ رہے تھے آج کوئی نہ بھی کرے خیر ہے, کیوں بلکہ ان کا بس چلے نا یہ عید والا رفع الیدین ختم کرا دیں کہ چونکہ انفی کر رہے ہیں اس لیے ختم کرو. انہوں نے کیوں کیتا ہے؟ ٹھیک ہے نا. تو بھائی عید کا رفع الیدین ہو, نماز وطر کا رفع الیدین ہو, ہم تو سجدہ تلاوت سے پہلے بھی رفع الیدین کے قائل ہیں. میں حدیث بھی بتا دیتا ہوں, سنن ابی داؤد کے اندر موجود ہے, مسند احمد میں بھی موجود ہے. سنن ابی داؤد میں 722. ابن عمر کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہر اس تکبیر کے ساتھ رفع الیدین کرتے تھے جو وہ رکوع سے پہلے کیا کرتے تھے. اور امام بیہقی نے اس سے رزلٹ نکالا ہے اہل سنت کے ائمہ میں سے کہ رکوع سے پہلے جتنی بھی تکبیرات آئیں گی ان میں رفع الیدین ہوگا. کیونکہ ابن عمر کہہ رہے ہیں رکوع سے پہلے جتنی تکبیرات ہوتی تھی, چاہے نماز شروع کرتے وقت تکبیر ہے وہ بھی رکوع سے پہلے ہے. اسی طریقے سے جنازے میں تو رکوع ہوتا ہی نہیں ہے, وہ خود بخود قیام کی حالت میں تکبیرات ہیں. اسی طریقے سے نماز وطر وہ رکوع سے پہلے ہی آپ نے کرنا ہوتا ہے. مسئلہ نمبر 130 میرا دیکھ لیں. رکوع کے بعد تو بدعت ہے اگر کوئی دعائے قنوت پڑھتا ہے رکوع کے بعد, قنوت وطر والی. جو قنوت نازلہ ہے وہ سنت ہے. مسئلہ نمبر 130 میں نے بتایا, اس میں بھی آپ رفع الیدین اللہ اکبر کہہ کے دوبارہ ہاتھ باندھ کے دعائے قنوت پڑھیں. اسی طریقے سے سجدہ تلاوت کے بارے میں میرا مسئلہ نمبر 119 میں نے یہ بات بتائی تھی, اور مسئلہ 70B تو رفع الیدین پہ ایکسکلوسیو ہے میرا 2.5 گھنٹے کا, اس میں نے یہ بات بتائی تھی کہ سجدہ تلاوت سے پہلے بھی آپ اللہ اکبر کہہ کے رفع الیدین کریں گے اور پھر آپ ڈائریکٹ سجدے میں جائیں گے تراویح کی نماز میں. تو ہر وہ تکبیر جو رکوع سے پہلے ہوگی وہ رفع الیدین کے ساتھ ہوگی. یہ ابن عمر کا قول ہے. سنن ابی داؤد 722, مسند احمد کے اندر بھی موجود ہے. لہذا الحمدللہ ہم یہ تمام چیزوں پہ رفع الیدین کے قائل ہیں, اور یہ تو ہر رفع الیدین کے اوپر ہر انگلی کے اوپر نیکیاں ملتی ہیں. سنن طبرانی کے اندر موجود ہے, ہر انگلی کے اوپر 10 نیکیاں ہیں جو رفع الیدین کرتا ہے. تو ہم بھائی قنوت وطر والا بھی کرتے ہیں, ہم کوئی سلفیوں والی ضد نہیں رکھتے کہ جی وطر میں کوئی نہیں ہے, اور وہاں پہ وہ دیکھیں ضد میں آ گیا تھا وطر والا کوئی نہیں, کیونکہ وہ انفی کر رہے ہیں. انفیوں کو بھی شرم نہیں آتی ہے, وہ جناب وہ کہتے ہیں بت رکھ کے آتے ہیں, تو روزانہ یہ عشاء کی نماز میں بت رکھ کے آئے ہوتے ہیں سارے انفی, اور عید کی نماز میں بت رکھ کے آئے ہوتے ہیں جو 6 زائد تکبیریں کہہ رہے ہوتے ہیں. اچھا, اگر کسی کی تکبیرات رہ جائیں, یعنی وہ پہلی رکعت میں بھول گئے تکبیرات کہنا امام, تو دوسری تکبیرات جو ہے وہ پہلی والی 7 اگلی میں رکعت میں کہہ لیں. اس میں بھی بھول گیا تو اس میں سجدہ صاحب کرنے کی ضرورت نہیں ہے. مین سٹرکچر نماز کی اپنی جگہ موجود ہے. یہ سنت ہے تکبیرات, واجب اور فرض نہیں ہے. تو نماز ہو جائے گی لیکن ثواب میں کمی آئے گی. اسی طریقے سے اگر ایک رکعت گزرنے کے بعد کوئی امام کے ساتھ آ کے ملتا ہے تو اب اس کی پہلی رکعت میں 7 تکبیرات رہ گئی نا, تو سلام پھیرنے کے بعد جو اپنی ایک علیحدہ رکعت پڑے گا تو اس میں وہ قرات سے پہلے وہ 7 تکبیرات پوری کرے گا. اس طرح جنازے میں بھی لوگ دیکھیں وہ آخری تکبیر میں بھی ملتے ہیں, امام کے ساتھ سلام پھیر دیتے ہیں. اگر آپ امام کے ساتھ دوسری یا تیسری تکبیر میں ملے ہیں تو ایک تکبیر آپ کی رہ گئی تھی, تو امام کے سلام پھیرنے کے بعد آپ اللہ اکبر کہہ کے وہ تکبیر پڑھیں جو آپ کی رہ گئی تھی. یعنی پہلی تکبیر کے بعد آپ نے سورہ فاتحہ پڑھنی ہوتی ہے, آپ دوسری میں شامل ہوئے دروشی والی میں, اور امام نے سلام پھیر دیا. ایک طرف سلام پھیرنا سنت ہے, نماز جنازہ میں بھی انشاءاللہ میں قریب لیکچر ریکارڈ کروا دوں گا.
تو امام جب ایک طرف سلام پھیر کے نماز جنازہ ختم کر دے تو آپ کی جو ایک تکبیر رہ گئی تھی وہ آپ بعد میں کہیں، پھر آپ اپنا سلام الگ سے پھیریں، جس طرح عام نمازوں میں رکھتے رہ جاتی ہیں تو آپ کرتے ہیں، اپنی رکھتے پوری کرتے ہیں۔ عید میں بھی اس طرح کریں گے، جنازے میں بھی۔ عید کی نماز سنت ہے، موقدہ ہے، واجب نہیں ہے، اور یہ جماعت کے ساتھ، یہ اکیلے آپ نہیں پڑھ سکتے، اگر کسی کی رہ گئی تو ٹھیک ہے۔ بعض امام بخاری نے بھی ایک قول سا نقل کیا، وہ بے سند ہی ہے، کہ جس کی عید کی نماز رہ جائے تو وہ 2 نفل پڑھ لے اس کی جگہ۔ یہ امت نے اس کو ایکسیپٹ نہیں کیا۔ اجماع امت اسی کے اوپر ہے کہ نماز عید جو ہے وہ جماعت کے ساتھ ہے، اس کا ایکویولنٹ کوئی اور نماز نہیں۔ رہ گئی تو خیر ہے، جس کی فجر کی رہ گئی ہوئی ہے انہیں عید کی پڑھ کے کیا لینا ہے، اور عید کی نماز اگر کسی نے چھوڑ بھی دی ہے وہ گناہگار نہیں ہوگا، ایک فضیلت سے محروم رہا ہے، کیونکہ وہ فرض و واجب نہیں ہے۔ اچھا، احناف جو ہیں وہ میں نے بتایا 6 تکبیریں کہتے ہیں، اور سنن ابی داؤد سے میں نے حدیث بیان کی ہے 1151 کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے رات سے پہلے 7 تکبیرات پہلی رکعت میں کہتے ہیں، اور دوسری رکعت میں 5 تکبیرات کی رات سے پہلے کہتے ہیں۔ یعنی 2 رکعت عید کی نماز ہوگی، اس کا طریقہ بھی سن لیں۔ 2 رکعت نماز ہوگی، کوئی اقامت نہیں ہوگی، کوئی اذان نہیں ہوگی، ڈائریکٹ اللہ اکبر کہہ کر آپ اس نماز کو شروع کریں گے، اور پہلی رکعت کے اندر سورۃ الاعلیٰ پڑھنا اور دوسری میں سورۃ الغاشیہ پڑھنا سنت ہے۔ یہ صحیح مسلم میں موجود ہے، مشکات میں 840، اور صحیح مسلم میں یہ ایک اور حدیث ہے مشکات میں 841، وہ 840 تھی، مشکات میں یہ 841 ہے، کہ عید الفطر اور عید الاضحیٰ میں سورہ قاف پارہ نمبر جو 26 میں ہے، اور سورۃ القمر پارہ نمبر 27 میں، یہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے پڑھنا ثابت ہے۔ اور جمعے میں تو ہمیشہ ہی سورۃ الاعلیٰ اور سورۃ الغاشیہ ہے، اور اس طریقے سے عیدین کی نمازوں میں بھی ایکویلنٹ موجود ہے۔ تو 2 رکعت نماز ہوگی، اللہ اکبر کہہ کر ہاتھ باندھے جائیں گے، ثنا پڑھی جائے گی، ثنا پڑھنے کے بعد پھر اللہ اکبر کہہ کر تکبیر کہی جائے گی، اور ہاتھ دونوں دوبارہ سے باندھ لیے جائیں گے۔ حنفی چھوڑ دیتے ہیں، اگر کوئی چھوڑ بھی دے خیر ہے، ہمارے نزدیک تو چھوڑنا باندھنا دونوں ہی ثابت ہے، ہم تو مطلقاً بھی چھوڑ کے نماز پڑھنے کے قائل ہیں۔ تو جو ہاتھ چھوڑ کے نماز پڑھ رہے وہ چھوڑ دیا کرے، جو باندھ کے پڑھ رہے وہ باندھ لیا کرے، دونوں کام کیے جا سکتے ہیں۔ پھر دوسری تکبیر کے بعد بھی اللہ اکبر، اور اس میں امام کو چاہیے اتنا لمبا اللہ اکبر نہ کہ وہ اتنا لمبا اللہ اکبر کہتے ہیں کہ مقتدی پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں۔ ان کی نماز اگر پہلی والی تکبیر تھی نا نماز شروع، وہ تو نماز شروع ہی نہیں ہوئی، تو مختصر اللہ اکبر پہلے والا ہونا چاہیے، اللہ اکبر، اللہ اتنا لمبا کہتے ہو پہلے ہی اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ مان لیتے۔ تو پہلا اللہ اکبر تو ضرور چھوٹا کہا کریں تاکہ نماز شروع ہو جائے، بیچ والے آگے پیچھے بھی ہو جائے نماز ہو جائے گی، لیکن پہلے والا اگر امام سے پہلے ہو گیا نماز شروع ہی نہیں ہوگی۔ تو اللہ اکبر کہہ کے دوسری دفعہ اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے، اس طرح 7 تکبیریں۔ اس کے بعد امام اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، سورۃ الفاتحہ، اس کے بعد سورہ الاعلیٰ پڑھے گا، اس کے بعد رکوع میں چلا جائے گا، اور پھر اسی طریقے سے نارمل نماز۔ پھر دوسری رکعت میں جب وہ کھڑا ہوگا تو کھڑا ہو کے سورہ فاتحہ کی قرات نہیں شروع کرے گا، بلکہ پہلے 5 تکبیرات وہ کہے گا، اللہ اکبر کہہ کے ہاتھ باندھے گا، پھر دوسری دفعہ، پھر تیسری دفعہ، چوتھی دفعہ، 5ویں دفعہ، اور پھر بسم اللہ کہہ کے سورۃ الفاتحہ، اور پھر ساتھ سورۃ الغاشیہ پڑھے گا۔ یا سورہ قاف اور سورۃ القمر بھی پڑھ سکتے ہیں، دونوں صحیح مسلم کے اندر موجود ہیں الحمدللہ۔ یہ نماز عیدین کا طریقہ ہے، اور عید الفطر اور عید الاضحیٰ دونوں کے لیے یہ طریقہ ہے۔ اب آ جائیں آپ نماز عیدین کے، تو وہ تو ہوتی 2 رکعت ہے، چاہے وہ عید الاضحیٰ ہو یا عید الفطر ہو، 2 رکعتیں ہوتی ہیں، اور اس میں 12 تکبیرات ہوتا ہے۔ ابو داؤد کے اندر موطا موجود ہے کہ 7 تکبیرات سورۃ الفاتحہ سے پہلے پہلی رکعت میں، اور 5 تکبیرات سورۃ الفاتحہ سے پہلے دوسری رکعت، یہ طریقہ ہے۔ اور اگر کوئی بھول جائے تو رکوع کے بعد بھی کر سکتا ہے۔ اس میں طریقہ یہی ہے کہ اللہ اکبر کہہ کے آپ نماز شروع کریں گے۔ اگر آپ نے وضع الیدین کیا ہے تو آپ جب تکبیرات کہیں گے اللہ اکبر تو دوبارہ ہاتھ باندھنا۔ اگر آپ ارسال الیدین کر رہے ہیں تو اللہ اکبر، اللہ اکبر، یوں 7 تکبیرات کو آپ پورا کریں، اور اس کے بعد یعنی ثنا پڑھنے کے بعد 7 تکبیرات، پھر اعوذ باللہ بسم اللہ پڑھ کے امام نے سورۃ الفاتحہ پڑھنی ہے آپ نے، اور دوسری رکعت میں امام جب سورۃ الفاتحہ شروع کرنے لگے گا اس سے پہلے وہ تکبیرات کہتا ہے۔ اگر کوئی پہلے میں بھول گیا ہوا ہے تو دوسرے میں 12 پوری کر لے، یعنی یہ زائد تکبیرات ہی ہیں، سنت افضل عمل ہے۔ تو عید کی نماز کے اندر یہ ایک مین چیز، اور عید کی نماز جمعے کی طرح دن کی نماز ہونے کے باوجود جہری، ویسے دن کی جتنی نمازیں ہیں وہ سرن ہیں، چاہے زور ہے، جمعے کی بلند آواز سے ہوتی ہے، اور عید کی بھی اچھے دن کی نماز ہے لیکن وہ
جہرن پڑھی. اور دوسرا فرق یہ ہے کہ جمعے میں خطبہ پہلے ہوتا ہے نماز بعد میں, اور عیدین کے اندر کیا ہوتا ہے نماز پہلے خطبہ بعد. جہر میں نے بتایا کہ اگر رسال الیدین کر رہے ہیں تو رسال الیدین کریں گے, اگر وضو الیدین کرنا ہے وضو الیدین. چھوڑنا نہیں ہے, حنفی چھوڑتے ہیں مجھے پتا ہے. ہاں وہ میں نے کلیئر کر دیا کیا کریں, تو اس کو مزید کلیئر کر دیا. تو عید کی نماز کے اندر ہمارے حنفی بھائیوں کے اندر یہ چیز موجود ہے کہ وہ ارسال الیدین کرتے ہیں, اور آخری دفعہ جب وہ تکبیر کہتے ہیں, خیر وہ 12 تکبیریں تو کہتے بھی نہیں, وہ 6 تکبیریں کہتے ہیں, تو اس کو باندھتے ہیں. تو ٹھیک ہے یار, کسی بہانے جو سال بعد یا رفع دین کر رہے ہیں کرن دو. شکر ہے کہ وہ جو گھوڑوں کی دموں والا انہوں نے ایک تماشا لگایا ہوا تھا, اور وہ کہتے تھے وہ بت رکھ کے آتے تھے, وہ ساری چیزیں ختم ہو جاتی ہیں. رفع الیدین نماز کا سکون برباد کرتا ہے. تو جے سال بعد وہ سکون والی نماز بھی بے سکونی کرنے لگے نا, یعنی سنت کے مطابق عمل کرنے ہی لگے, تو کرنے دیں یار, باندھنا کرا دیو کدھر رفع الیدین ہونا تھا. عید قائم ہے تو ان کی ڈاکٹرین ختم ہے. وہ کہتے ہیں نماز کے سکون کو برباد کرتا ہے تو پھر ہر رفع الیدین کرے گا. وہ کہتے ہیں بس پہلا ٹھیک ہے, اس کے بعد جو ہے وہ برباد کرتا ہے. تو وہ قنوت وطر والا بھی رفع الیدین کرتے ہیں, ان کو کرنے دیں, ہم بھی کرتے ہیں. یہ ہو گیا جناب عیدین کا طریقہ, دونوں عید کی نمازوں کا عید. اور نیت سب کے لیے وہی ذہن میں حاضر کر لوگ عید والے دن نیت یاد کرا رہے ہوتے ہیں کہ جناب یاد کر لو ہے. اچھا جی, اور یہاں پہ میں آپ کو ضمن بتا دوں, جو ائمہ حضرات ہیں نا, ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ تکبیرات زیادہ لمبی نہ, کیونکہ پیچھے مقتدی پہلے ہی اللہ اکبر کہہ دیتے ہیں, اور اگر تکبیر تحریمہ والا اللہ اکبر مقتدی نے امام سے پہلے کہہ لیا, اس کی نماز سٹارٹ ہی نہیں ہوگی, کیونکہ امام سے آگے نکل گیا. درمیان والی جو انتقال والی تکبیرات ہیں وہ تو آگے پیچھے ہو سکتی ہیں اس میں, لیکن پہلی تکبیر اگر امام سے پہلے, اب کئی امام جنازے میں, عیدین میں, عام نمازوں میں تو نہیں, زیادہ جنازے میں ہوتا ہے, وہ کرتے ہیں اللہ اکبر. اب نیچے جو بیچارہ شروع کرتا ہے, عیدین میں بھی دیکھا ہے لوگ شروع کرتے ہیں تو وہ اکبر ختم نہیں ہوتا, وہ پہلے ہاتھ باندھ دیتے ہیں یا ہاتھ چھوڑ دیتے ہیں. تو میں تو انتظار کرتا ہوں جب وہ اکبر کے روا پہ پہنچتا ہے نا نماز عید میں یا نماز جنازہ میں, تو پھر میں اللہ. تو یہ آپ ٹرین کریں تو بہتر یہ کہ آپ مختصر اس کو کریں, اتنا لمبا نہ کریں کہ پیچھے لوگوں کے سانس ان کو ایجوکیٹ. اتنا لمبا کرنے کی ضرورت کیا ہے, یہ تو ضرورت تھی اس وقت جب سپیکر نہیں تھی, تو پیچھے تک آواز پہنچانے کی کہ چلو آئی جائے کسی کو آواز. اب تو ضرورت نہیں ہے, اللہ اکبر سپیکر میں اتنے ماشاءاللہ موجود ہے. اور کوئی چیز اس حوالے سے جو اس کے پوسچرز طریقے کے اعتبار سے جی سنت ہے, جنازے میں بھی ہر تکبیر کے اوپر رفع الیدین کرنا, یہ بھی سنت ہے. نماز عیدین میں بھی ہر تکبیر کے اوپر رفع الیدین کرنا سنت ہے. ابو داؤد میں واضح حدیث ہے, مسند احمد میں موجود ہے, عبداللہ بن عمر کہتے ہیں کہ قیام کی حالت میں نبی علیہ السلام جب بھی تکبیر کہتے تھے تو اپنے ہاتھوں کو بلا. تو یہ جنرل. شیخ البانی کا یہ موقف ہے کہ جنازے میں عیدین میں چھوڑ بھی سکتے ہیں, اور یہاں پہ بھی جو البانی صاحب کے فالوور ہیں وہ عید کے خطبے میں کہہ رہے ہوتے ہیں چھوڑ بھی دیتے ہوں. میں خدا دا ناج حنفی سال بعد کرنے لگے, جو وہ بھی چھڑان لگے ہو. کیوں اس طرح کی باتیں بتاتے ہیں جو سند سے ثابت ہی نہیں, یہ بالکل غلط ہے. رفع الیدین تو الموجب الکبیر طبرانی پہ ہے کہ رفع الیدین کرنے پہ ہر انگلی کے عوض آپ کو 10 نیکیاں.